الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عتبة بن عبد السلام إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها ووفاؤها ونواسيها معقود فيها الخير رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت عتبہ ابن عبد سلمی سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نہ تو گھوڑے کی پیشانی کے بال کاٹو، نہ گردن کے بال، اور نہ ان کی دم کے بال، کیونکہ ان کی دم ان کے مورچھل یعنی پنکھے ہیں، اور ان کی گردن کے بال ان کے کمبل ہیں، اور ان کی پیشانی کے بال، ان کی پیشانی کے بالوں میں خیر وابستہ ہے۔ ابو داؤد۔ اللہ اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو لفظ ہے لا تقصو، تو یہ عکس سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کینچی یا چاقو، کینچی سے کاٹنا یا چاقو سے کاٹنا، یعنی گھوڑے کی گردن پہ جو بال ہوتے ہیں اور پیشانی کے بال ہوتے ہیں، ان کو رہنے دو، انہیں کینچی سے یا چاقو سے مت کاٹا کرو۔ اس کے حکم کی وجہ حضور کریم علیہ السلام نے پھر بتائی، یعنی ان کے ذریعے جو گھوڑا ہے نا، گھوڑا، یہ بال جو ہیں گھوڑے کے جنہیں کاٹنے کا حکم نہیں ہے، اپنے جسم سے مکھی مچھر اڑاتے ہیں۔ دم ہوتی ہے نا، دم، تو جہاں ان کی کمر پہ مکھی مچھر بیٹھتا ہے تو وہ دم کی حرکت دیتے ہیں، دم کو حرکت دیتے ہوئے مکھی یا مچھر یا کوئی ایسا کیڑا یا کوئی چیز ان کے اوپر لگ جاتی ہے جو ان کے جسم کو بے سکونی دیتی ہے، تو وہ اس سے اڑاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ان کے پنکھے ہیں، یہ مورچھل ہیں، جیسے کوئی چھانٹ یہ کرتے ہیں نا مکھیاں اڑانے کے لیے ریڑھی والے، یہ ایک آگے سٹک لیتے ہیں چھڑی سی، اس کے آگے کپڑا باندھ دیتے ہیں، اس سے پھر مٹی بھی جھاڑتے ہیں ایسے ایسے، اور اس سے مکھیاں بھی اڑاتے ہیں، پھل سے یا جو بھی مکھی پر بیٹھنے والی چیز ہو۔ تو گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دم پہ جو بال لگائے ہیں، اس سے وہ اپنی کمر سے، جسم سے مکھی مچھر اڑانے کا کام لیتا ہے، اس لیے فرمایا ان کو نہ کاٹا کرو۔ دوسری ہے کہ دم کی جب حرکت ہوتی ہے تو گھوڑا خوش بھی رہتا ہے، توانا بھی رہتا ہے، اور یہ خوبصورت بھی لگتی ہے۔ یہ سارے کام ہے، جن لوگوں نے دیکھے نا کچھ گھوڑوں کی ویسے دمیں کسی وجہ سے باندھ دیتے ہیں تو وہ خوبصورت نہیں لگتے۔ پھر جو بال ہیں پیشانی کے یا گردن کے، ان کو کمبل فرمایا ہے۔ دم کے بالوں کو پنکھا فرمایا ہے، جس سے وہ مکھی مچھر اڑاتے ہیں یا اذیت والی کوئی چیز ہٹاتے ہیں، اور جو گردن اور پیشانی کے بال ہیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل فرمایا ہے۔ اور یہ گرمی اور سردی دونوں میں کام دیتے ہیں، گرمی میں گرمی سے بچاتے ہیں، سردی میں سردی سے بچاتے ہیں، اس سے ان کی تندرستی قائم رہتی ہے۔ وفا کا لفظ ہے وہ کمبل جسے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کمبل جسے اوڑھ کر اس کو گرمی دی جائے، اسے وفا کہتے ہیں۔
معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دینی بھی علم عطا فرما دیا ہے اور دنیاوی علم بھی بخش دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ جیسے دیکھیے دم کا جو مورچھل ہے یا وہ اسے جھاڑن کہتے ہیں نا، جھاڑن کہتے ہیں جو ریڑھی وغیرہ والوں کے پاس کا آگے کپڑا بندھا ہوتا ہے، یا مور کے پر بھی لیتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیز بنا لیتے ہیں۔ آج کل تو بہت ساری چیزیں سائنسی دور میں آئی ہوئی ہیں جس سے عورتیں اور نوکرانیاں گھر میں جھاڑ پونچھ کرتی ہیں، وہ چیز اڑانے کے کام آتی ہے۔ تو بارہ گردن کے بالوں کا کمبل ہونا، دم کا پنکھا بتانا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اور یہ جو خاص بات ہے کہ پیشانی کے بالوں میں بھلائی ہے، کوئی بڑے سے بڑا ویٹرنری ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا یہ بھلائی کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ بھلائی ہے۔ غور کرتا جائے انسان تو اور علم کھلتے جاتے ہیں۔ پیشانی کے بالوں میں جیسے ہمیں کہا ہے یہ بڑے بال رکھو، یہاں سے حرام مغز گزرتا ہے، برین کی سٹیم گزرتی ہے۔ اسی طرح گھوڑے کی جو پیشانی ہے اس کے اندر دماغ ہوتا ہے نا، دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، زیادہ گرم نہیں ہونے دیتا گھوڑے کو۔ سوچنے کی باتیں ہیں نا ساری، یہ سردیوں میں سردی سے بچا رہتا ہے، زیادہ سرد مزاج نہیں ہونے دیتا، معتدل مزاج رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو بال پیچھے کے ہوتے ہیں یہ ہمیں ہیٹ سٹروک سے بچاتے ہیں، سردی میں سردی لگنے سے بچاتے ہیں۔ دماغ کے سارے پیغامات اس حرام مغز کے لیے پوری جسم کو سپلائی ہوتے ہیں، جس سے ہاتھ پاؤں ٹانگیں ساری ہر چیز، پیٹ کا اندرونی نظام بیرونی ہر چیز ہمارا جو ہے کنٹرول ہوتا ہے۔ اس لیے زلفیں جو ہیں سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، جو ہے سنت ہے، رکھنی سنت ہے۔ تو کانوں کی لو تک بھی ہوتی ہیں، کندھوں تک بھی ہیں، درست ہے دونوں، جو بھی سنت پہ عمل کر سکے۔ آپ کا ہر عمل سنت ہے، جہاں جہاں تک ہے سنت ہے، آپ کی سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے ایسے علوم عطا فرمائے ہیں جس تک ابھی تک انسان کی رسائی بھی نہیں ہوئی۔ یہ وہی چیز ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے ساری چیزیں۔ گھوڑے کے حالات کا بھی علم ہے، اس کے دماغ کا بھی علم ہے، اس کے پیچھے سے جو حرام مغز گزرتا ہے گردن کے بالوں کو، وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی دم کے بال مت کاٹو، کیونکہ اس کا پنکھا ہے جس سے وہ کام لیتا ہے، پیشانی کے بال اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس میں خیر بھی ہے، اس میں خیر وہ کمبل ہیں، یعنی سردی گرمی سے بچاتے ہیں۔ ان میں دیکھیں نا بالوں میں اس طرح یہ آج کل جو اے سی لگے ہوئے ہیں ان کا باہر کا دیکھیں نا آؤٹرز وغیرہ یا جتنے بھی اندر ہے سارے اس طرح جالیاں ہوتی ہیں، سرفیس ایریا بڑا ہوتا ہے نا، تو بالوں سے سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے، پھر اس کی سردی گرمی سے اس کو بچاؤ۔ تو بڑا جتنا آپ سوچتے جائیں تو اس کے اور سے اور نئے سے نئے علم پتہ ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کو سارے ہی پتہ ہیں، ہمیں بس اشارہ کر دیا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے رہو، ریسرچ بھی کیا کرو، سوچا کرو، دماغ سے کام لیا کرو۔ رب تعالیٰ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ ہی سکھا دیا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام کے علوم صرف دین تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ دنیاوی علوم کے بھی سارے انبیاء ہی ماہر ہوتے ہیں، اور سب کے امام جناب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔